السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطہ اوہام الواصفین الذي ابتدأ بقدرته خلق ابتداء واقترهم على مشيئته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد والصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صلوات مجمع زیادہ ہے، درود کی آواز کم ہے، مل کے بآواز بلند صلوات سالانہ مجلس اعزاء منعقد ہے اور اس وقت سرنامہ بیان میں نے سورہ قصص کی ایک آیت کو تلاوت فرمایا۔ توجہ ہے صاحبہ؟ جو بیدار بیٹھے ہوئے یقیناً فرش عزا پہ ان سے مخاطب ہوں۔ سورہ قصص کلام مجید کا وہ سورہ جو اللہ نے قصہ ایک کو کہتے ہیں، قصص قصوں کی جمع، یعنی کئی قصے قرآن مجید میں پروردگار نے اس سورے میں جمع کیے۔ اس میں سے ایک آیت میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ اپنے مسکن کو چھوڑ کے ہجرت کر رہے تھے تو آواز دے کے کہنے لگے پروردگار میں خوف زدہ ہوں ظالموں سے، تو میری نجات کرا۔ توجہ ہے؟ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہجرت کرے موسیٰ تو قرآن کے مطابق موسیٰ خوف زدہ ہے۔ جو بیدار بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ جب موسیٰ ہجرت کر رہے ہیں اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ خوف زدہ ہیں ظالموں سے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے اور آپ کے مولا علی نے فخر کیا ہے کہ وہ موسیٰ تھے جو شب ہجرت خوف زدہ تھے، وہ میں علی تھا جو 40 تلواروں کے سائے میں سا۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، بولا کریں ذکر میں۔ یہ کافی سارے میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں اگر کیمرہ مین کے علاوہ ہیں تو بیٹھ جاؤ، کافی ہو گیا ہے، بس صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے اتنی دیر تو مجھے خطاب کرنا ہی ہے جب تک ہمارے اہل بیت نہیں آتے۔ اگر آپ ایسے ہی درود پڑھیں گے تو مجلس کیسے آگے بڑھے گی؟ اجازت دیں میں 2-4 مولا علی کے فضائل آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج میں علی کو مولا بنایا نہیں گیا، اعلان ولایت غدیر ہوا ہے۔
غدیر میں علی مولا نہیں بنے ہیں، مولا تو پہلے سے ہیں، اعلان ولایت غدیر میں ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مولا کے فضائل آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں، جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ فخرج منھا خائفا یترقب قالا رب نجنی من القوم الظالمین۔ وہ موسیٰ تھے جو شب ہجرت خائف تھے۔ پوچھا تھا پوچھنے والے نے، مولا آپ نے کبھی کوفے کے منبر سے کہا تھا کہ میں انبیاء سے افضل ہوں، تو بتائیے آپ کیسے انبیاء سے افضل ہے؟ تو تاریخ نے لکھا کہ اس میں سے کچھ معروضات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تھا آدم سے اس لیے افضل ہوں کہ آدم کے لیے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آدم چلے گئے، روکا گیا تھا چلے گئے، گندم سے منع کیا گیا تھا قریب چلے گئے، مجھے منع نہیں کیا گیا تھا لیکن میں نے ساری زندگی جو کھائی ہے گندم نہیں کھائی۔ کہنے لگا اچھا مولا آپ نے یہ بھی کہا تھا آپ نوح سے افضل ہیں، تو نوح سے کیسے افضل ہیں؟ امام نے کہا نوح سے اس لیے افضل ہوں کہ جب کشتی بنائی گئی اور کشتی بنانے کے بعد پروردگار نے کہا آواز دو، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ کشتی میں آ جائے گا اور کشتی ہی نجات دے گی، کشتی ہی نجات دے گی۔ تھوڑا تھوڑا سا بولیں گے تو کوئی زحمت نہیں ہو جائے گی، کشتی نجات دے گی۔ تو بیٹا جو نوح کا تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ کے کہنے لگا مجھے پہاڑ بچا لے گا، نوح کہتے رہے کہ کشتی بچائے گی، وہ کہتا رہا پہاڑ بچا لے گا۔ پروردگار نے کہا چھوڑ دے لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، وہ نوح کا بیٹا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے لیس من اہلک، اور وہ میرے بیٹے ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم، تھے میرے بیٹے مصطفیٰ اپنے بنا کر۔ تھوڑی آواز کھول، آواز کھچو، کہنے لگا میں نوح سے اس لیے افضل ہوں۔ اور کہنے لگا اچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضل؟ کہنے لگے ابراہیم سے اس لیے افضل کہ ابراہیم نے پروردگار سے کہا تھا پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابراہیم خلیل خدا ہیں، ابھی آپ نے ان کی سنت ادا کی ہے، کہنے لگے اس کے باوجود بھی کہہ رہے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز پروردگار، آواز توحید آئی، ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کہا ہے تو لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، ہے تو لیکن اطمینان، واپس آ رہا ہوں میں آیت تک لیکن یہ سن لیجئے، کہنے لگے ہے تو لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اطمینان قلب چاہتا ہوں، کہنے لگے وہ ابراہیم تھے جن کو حکم دیا گیا کہ پرندوں کو آواز دو اور پرندے تمہارے پاس پلٹ آئیں گے، دیکھا تو اطمینان قلب بڑھا۔ وہ میں علی تھا جو مسجد کوفہ کے منبر سے کہہ رہا تھا اگر حجابات عالم بھی ہٹا دیے جائے تو علی کے یقین میں رتی بھر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، جتنا بول پڑے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ وہ میں تھا جو مسجد کوفہ سے کہہ رہا تھا اگر حجابات عالم بھی ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں رتی بھر اضافہ نہیں ہو سکتا، جہاں علی کا یقین ہے۔ تب کہنے لگا اچھا مولا پھر موسیٰ سے کس لیے افضل؟ کہنے لگا موسیٰ شب ہجرت خوف زدہ تھے۔ اب آپ نہیں بولیں گے تو کہاں جا کے احمد حسن زیدی پڑھے گا جملہ آپ کے حوالے ہے۔ کہنے لگے موسیٰ خوف زدہ تھے، میں 40 تلواروں کے سائے میں اطمینان سے سو رہا تھا، اور ایسے میں کہنے لگا مولا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کہ عیسیٰ سے اس لیے افضل ہو جب وقت ولادت عیسیٰ آیا اور مریم نے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا، آواز توحید آئی، مریم یہ عبادت خانہ ہے زچا خانہ نہیں ہے۔ وہ مریم تھی جسے بھیج دیا گیا، وہ فاطمہ بنت اسد تھی جسے کعبے نے شک ہو کے بلایا آ جاؤ اسی کے لیے بنوایا تھا۔ تو خوف زدہ تھے موسیٰ، یہ جناب امیر نے خود ارشاد فرمایا۔
اچھا اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر ایک رک کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے علی کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، اتنا ہی وقت ہے میرے پاس، میں نے جو موضوع اس وقت چن لیا ہے اتنا ہی وقت ہے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میرے اپنے گھر کی مجلس ہے، میں بالکل بانی کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ تک پہنچ جائے۔ یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اب ابو طالب مکے میں نہیں ہے، اب ابو طالب مکے میں نہیں ہے، مصطفیٰ اب ہجرت کر جاؤ، جو پشت پناہی پہ تھا وہ پروردگار کے پاس آ گیا، تو اب ہجرت کر جاؤ۔ کہنے لگے یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہنے لگے ہاں یا علی صرف میری جان نہیں بچے گی، دو کام ہو جائیں گے، ایک رسالت بچ جائے گی، ایک اس کی وحدانیت بچ جائے گی۔ پوچھنے والے پوچھتے تو صحیح کہ وحدانیت کیسے بچے گی؟ کہنے لگے ہاں وحدانیت ایسے بچے گی کہ دو باتیں ہو گئی نا ایک ہی وقت میں۔ علی تم بستر پہ سو جاؤ، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ نہیں شاندار صلوات تلاوت فرمائیے جب تک کہ بلا آئیے قبلہ۔ اجازت ہے سرکار؟ اجازت ہے؟ 2-4 منٹ رکیے، کوئی بات بھی نہیں، خدا کی قسم۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ نہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہنے لگے شب ہجرت، مصطفیٰ نے علی کو بلا کے کہا بستر پہ سو جاؤ، یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، دو کام ہوں گے، ایک تم سو جاؤ گے اس کی وحدانیت بچ جائے گی، ایک میری جان بچ جائے گی۔ علی اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو گئے، نہ سونے والا سو گیا۔ خدا کی قسم جملے کی قدر کیجئے۔ شعر قبلہ پڑھیں گے، شعر میں نے نہیں سنا نا، میں بالکل قریب لے آیا ہوں آپ کو، میں نے زحمت بھی نہیں دینی قبلہ کو، لیکن بات تو مکمل کرنی۔ یا علی اطمینان کی چادر اوڑھ کے علی سو گئے، ہوا یہ کہ ساری رات کافر، جملہ دیکھیے گا وزن کیجیے گا اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کتنی میرے حق میں دعا ہونی چاہیے تھی۔ اطمینان سے علی سو گئے ساری رات چادر اوڑھ کے، کافر ساری رات علی کو نبی سمجھتے رہے، کافر ساری رات علی کو نبی سمجھتے رہے۔ کائنات میں میرے مولا مشکل کشا پہ دو ہی ہستیوں، دو ہی دفعہ دھوکہ ہوا، اس ہستی پہ کافر نبی سمجھتا رہا، نصیری خدا سمجھتا رہا، کافر نبی سمجھتا رہا ساری رات۔ اچھا قبلہ بات مزیدار یہ ہے کہ وہی کافر جو یہ دیکھ رہے ہیں اور جو تاریخوں نے نقل کیا کہ علی کا قد ذرا چھوٹا تھا اور مصطفیٰ کا قد بلند تھا، وہ کافر جو تلوار کے وار سے پہچان جاتے تھے کہ حملہ کرنے والا کون ہے، وہ ساری رات کروٹیں بدلنے سے پہچان جاتے تھے، پہلو بدلنے سے پہچان جاتے تھے کہ کون سو رہا ہے، وہ ساری رات سمجھتے رہے مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے ڈنڈی ماری ہے جس نے لکھا اس کا قد چھوٹا تھا، جسے علی کا قد چھوٹا نظر آیا۔ سلامت رہو یار، شاد و آباد رہو، بولا کرو ذکر میں، اس کا قد چھوٹا تھا جسے علی کا قد چھوٹا نظر آیا، ورنہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تھے، انا و علی من نور واحد۔ اور معصوم کا تو ہمیشہ سے فیصلہ یہ ہے کہ معصوم چاہے جتنے مرضی مجمع میں کھڑا ہو، وہ ہر انسان سے ایک بالشت بلند نظر آتا ہے، ایک بالشت بلند نظر آتا ہے، یہ معصوم کی خصوصیت ہے۔
کہ مجمع اسے چھپا نہیں سکتا. مجمع اسے چھپا. علی اطمینان سے سو گئے. یا وہاں سے آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سوتے سوتے میں توحید سے ایک سودا ہوا, نفس گیا, مرضیاں علی کے پاس آئیں. اس کا مطلب نفس الہی ہو گیا. مرضی الہی علی کی مرضی میں ڈھل گئی. اب جو علی چاہے وہ خدا چاہے, جو علی چاہے وہ خدا چاہے. نفس الہی خدا. کائنات میں یہ بھی عجب معجزہ جناب امیر کی ذات میں ہے. ایک چیز ایک انسان کے ہاتھ بک سکتی ہے, دو کو نہیں بیچی جاتی. کائنات میں یہ بھی معجزہ اور صفت میرے مولا علی کے پاس ہے. نفس تو ایک ہے, کبھی خدا کا ہو جاتا ہے, کبھی مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے. شب ہجرت سو جائیں تو نفس الہی, مباہلے میں آ جائیں تو نفس رسول, مباہلے میں آ جائیں تو نفس رسول بالکل قریب. صبح نمودار ہوئی, غیرت مند تھے, کافر تھے لیکن غیرت مند تھے. دروازہ نہیں عبور کیا محمد کا, مصطفیٰ کا دروازہ عبور نہیں کیا. تلواریں کھینچ کے کھڑے رہے. جب فاطمہ بنت اسد کا لال ابو طالب کا پسر مصطفیٰ کے بستر سے اٹھا, آپ نے بڑا ہلکا سنا ہے خدا کی قسم, جناب ام حبیبہ, اب ایسے کیسے میں چھوڑ دوں, جناب ام حبیبہ زوجہ رسول ام المسلمین ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. یہ عام بستر نہ سمجھنا, میں بات تمام کر رہا ہوں. جب میرے باپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے وہ چارپائی جس پہ مصطفیٰ کا بستر تھا وہ لپیٹ دیا. تو میرے باپ نے کہا کہ یہ بستر کیوں لپیٹا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ عام بستر نہیں, رسالت کا بستر ہے. ہر ایک اس پہ نہیں. جب بستر پہ کوئی نہیں آ سکتا تو منبر پہ کوئی کیسے آئے؟ جب بستر پہ کوئی نہیں آ سکتا تو منبر پہ کیسے کوئی آ سکتا؟ اسی لیے میرے مولا علی نے, تقریر مڑ گئی, ایک فقرہ سن لو. اسی لیے میرا مولا متقیان نے ایک فقرہ کہا تھا, اور وہ فقرہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا. اتنا مجمع تھا مسجد نبوی میں, پیغمبر کے 25 سال گزر جانے کے بعد جب پیغمبر کا جانشین مسند بردار ہونے کے لیے گھر سے برآمد ہوا, رسول کے 25 سال گزر جانے کے بعد تاریخ نے لکھا, توجہ, تاریخ نے لکھا کہ اتنا مجمع تھا کہ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا, سوئی بھی گرتی تو زمین پہ نہ آتی, اتنا رش مسجد نبوی میں تھا. یا تاریخ نے لکھا کہ مجمع کی نگاہیں اس طرف تھی, وہ دروازہ جو مسجد نبوی میں علی کے گھر کا کھلتا تھا اس طرف سب دیکھ رہے تھے. یا اچانک علی اس دروازے سے برآمد ہوئے. تنہا نہیں تھے, حسن و حسین ساتھ تھے, سر پہ امامہ مصطفیٰ کا, ابا مصطفیٰ کی, کمر میں پٹکا مصطفیٰ کا, ہاتھ میں عصا مصطفیٰ کا. تم چپ ازماؤ میں مولا کا فضائل پڑھ رہا ہو. یا تاریخ کہتی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے علی منبر نبی کی طرف بڑھے. یا پہلے زینے پہ قدم رکھا, پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا, پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا. وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. یا ایک نے دوسرے کو کونی ماری, آواز دے کے کہنے لگے وہاں بیٹھے ہیں جہاں پہ محمد بیٹھے تھے. اس نے کہا اٹھ کے پوچھ لے. وہ اٹھا, اس نے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. کہنے لگے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, بیٹھ جا, یہ لکڑی کا منبر ہے, علی کے قدم دوش رسالت میں ہے.
اور اس کے بعد منبر پہ علی براجمان ہوئے اور پہلا خطبہ وارث منبر سلونی نے، خطیب منبر سلونی نے لسان اللہ سے جاری ہوا، لسان اللہ سے جاری ہوا۔ فقرہ سنیں گے؟ پہلا فقرہ ہی علی نے ایسا شاہکار کہا، نسلوں کے لیے یہی ایک فقرہ عقیدے کے لیے کافی ہے۔ ایک فقرہ جناب امیر کا نسلوں کے عقیدے کے لیے کافی ہے۔ منبر پہ بیٹھ کے آواز دی، خدا، میں نے آہستہ سے فقرہ کہا نا، مرضی آپ کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ یہ وہی حق ہے جو کبھی بستر پہ نظر آتا ہے، جو کبھی منبر پہ نظر اٹھے علی، باہر آئے، کافروں نے دیکھا یہ تو ابو طالب کا پسر، محمد کہاں ہے؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد علی نے مکے میں آواز دی، سنو، جس نے مصطفیٰ کے پاس امانتیں رکھوائی تھی وہ آ جائے اور اپنی امانتیں وصول کرے۔ بات مکمل کیے بغیر کیسے چھوڑوں منبر؟ آ جاؤ اپنی امانتیں وصول کرو۔ یا تاریخ کہتی ہے آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، قبلہ کہنے علی کے لیے سوچ رہے ہیں، کہنے لگے دی تو ہم نے مصطفیٰ کو دی، دے علی رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں مصطفیٰ تو چلے گئے، اب علی کو نہیں جانے دیں گے، امانتیں بتائیں گے زیادہ، رکھوائیں تو تھی مصطفیٰ کے پاس، دے علی رہے ہیں، وہ علی ہی کیا جو ارادے نہ سن سکے۔ ابھی دلوں میں نہ بولو، مقدر کی بات ہے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، کیا ہو جائے گا، قبلہ کو داد دینا، میرا جملہ یاد رکھنا۔ عزیزان گرامی قدر، یا علی نے ابھی اٹھتے ہوئے ارادوں کو دیکھا، یا مجمع کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، سنو، اپنی اپنی اٹھانا، ورنہ امانتوں سے کہوں گا وہ بولیں کہ وہ کس کس کی ہے۔ اپنی اپنی اٹھانا۔ بس آخری فقرہ، پیغام یہی یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، پوری کائنات بھی اگر تول دو تو حق نہیں ادا ہوتا۔ فقرہ اتنا بڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بالکل آہستہ سے دلوں میں نقش کیجئے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مصطفیٰ کافروں کی امانت علی کے علاوہ کسی کے سپرد نہیں کرتا، وہ اللہ کا دین کسی کے حوالے کر جائے گا؟ وہ اللہ کا دین کسی کے حوالے کر جائے گا؟ یہ پیغمبر اکرم کی سوانح حیات ہے۔ اور اس پہ 3 فقرے ابو طالب کے بیٹے نے کہے۔ جب کافروں نے گھیر لیا کہ اب علی کو نہیں جانے دیں گے، تو کہنے لگے کیا کرتے؟ تلوار چلاتے اور لڑتے۔ آخری 3 فقرے، تلوار چلاتے اور لڑتے۔ لیکن ابو طالب کے پسر نے تلوار نہیں نکالی، اونٹ کی مہار کو کھجور کی ٹہنی کے ساتھ باندھا اور باندھ کے کہنے لگے، سنو، اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنی عقل دی ہے کہ دنیا کے جاہلوں میں، بے وقوفوں میں بانٹ دے، دنیا کے بے وقوفوں میں بانٹ دے تو سب کو عقل مند کر دے۔ دوسرا فقرہ کہنے لگے، اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنا علم دیا ہے، اگر دنیا کے جاہلوں میں بانٹ دے تو سب کو عالم بنا دے، اور اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو اتنی شجاعت دی ہے کہ دنیا کے بزدلوں میں بانٹ دے تو سب کو بہادر بنا دے۔ یہ ہے ابو طالب کا پسر۔ اسی کی شجاعت کربلا میں کبھی قاسم کے رنگ میں نظر آئی، کبھی عباس کے رنگ میں نظر آئی، کبھی علی اکبر کے رنگ میں نظر آئی۔ بنی ہاشم کے جتنے جوان تھے، ہو گئی گفتگو۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ جس مظلوم کو رونے کے لیے آئے ہو، قبلہ شہادت پڑھیں گے، میں بیٹے کا تذکرہ کر رہا ہوں، شہادت میں پوری نہیں پڑھوں گا لیکن میرے جملے سن لینا۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ کسی کے پہلو میں بیمار امام بیٹھے ہوا، اپنے بابا کو خون روتے ہیں،
زمانے کا امام آتا ہے، مجلس ازا کے تقدس کو سمجھو، اس فرش ازا کی اہمیت کو سمجھو۔ میرا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب بھی ہماری مصیبت پہ رونا چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی، شرما کے نہ رویا کر۔ اور ذاکر اگر علی اکبر کا مصائب پڑھے اور تو کسی اور خیال میں بیٹھا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پردے میں آئی ہوئی پھوپھی بھتیجی سے کہتی ہے انہیں پتا جو نہیں میرا اکبر کتنا پیارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو فکرے میں رخصت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم حسین ابن علی نے کہا اکبر آج ایسے لڑنا دادا علی شجاعت کی داد دیں۔ بابا وعدہ ہو گیا دادا شجاعت دیں گے۔ کہا میرے بابا کی حسرت تھی، سنیں گے، کہا میرے بابا کی حسرت تھی اکبر کہ کاش کبھی مصطفیٰ لڑتے اور میں داد شجاعت دیتا۔ آج بابا علی دیکھیں گے تم لڑو گے، تم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے، میں ایک روایت کے لیے ساری محنت ہے خدا کی قسم، اتنی محبت ہے حسین ابن علی کو علی اکبر سے، جب بھی علی اکبر قدم بڑھاتے تھے حسین کہتے تھے تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو۔ کبھی محمد آگے بڑھتے، آگے بڑھ کے کہتے ماموں ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر نہیں جائیں گے۔ کبھی قاسم آگے بڑھتے، آگے بڑھ کے کہتے چچا ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر نہیں جائیں گے۔ عباس آگے بڑھتے، اے آقا ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں کا نور نہیں جائے گا۔ میں کیسے پڑھوں گا عزادارو، تم کیسے سنو گے؟ جب کوئی نہیں رہا نا، حسین نے کہا تقدم علی اکبر، علی اکبر تیزی سے بڑھے، لیکن حسین نے کہا نہیں علی اکبر ایسے نہیں، آج ایسے جانا ہے جیسے میں بھیجوں۔ بابا کیسے بھیجیں گے؟ کہ آج میں تجھے تیار کروں گا، لاؤ فضہ ذرا وہ صندوق لاؤ جس میں نانا کا امامہ تھا۔ اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے جو رو پڑے ہو عزادارو، میرا جملہ سننا۔ یا تاریخ کہتی حسین نے مصطفیٰ کا امامہ اٹھایا، رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، ابا دوش پہ ڈالی، کمر میں پٹکا لگایا۔ علی اکبر تیزی سے بڑھنے لگے تو کہنے لگے علی اکبر ذرا ماں سے اجازت تو لے لو۔ حسین کی بہن کے خیمے کے قریب آ کے علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اجازت چاہتا ہو۔ اب علی اکبر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، کہا ذرا میرے قریب آؤ علی اکبر۔ علی اکبر ذرا ام لیلہ سے تو اجازت لو جو 18 سال انتظار کرتی رہی ہے۔ ماں کے خیمے میں علی اکبر آئے، یا تاریخ کہتی جو ماتم کرنے کے لیے جملہ سننا، فضہ ذرا وہ صندوق لا جس میں نے اکبر کی شادی کا سامان رکھا تھا۔ ایک ایک کرتا آیا، اکبر کو لگایا، آواز آئی واہ محمد واہ علی واہ حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے جیسے رو پڑے ہو۔ تیاری کرو، میں دو فکرے پڑھتا ہوں۔ یا تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے دیکھا کہیں ماں کا دم نہ نکل جائے، ایک کرتا لیا، لے کے کہنے لگے اماں میرے کفن کے لیے کافی ہے۔ کرتا پہن کے چلے تھے، یا کسی نے دامن میں ہاتھ ڈال کے روکا، اے بھیا کہاں جاتے ہو؟ فاطمہ صغرا انتظار میں ہے۔ بہن کو گلیجے سے لگایا، بہن سے الوداع ہوئے۔ عزادار آخری رخصت وہ ہے جو جناب فضہ روایت کرتی ہے، یا اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے، یا تاریخ دی فضہ نے کہا اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دے۔ عجیب قیامت کا منظر تھا، خدا بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے۔ یا اکبر نے مڑ کے دیکھا، عصا کے سہارے پر سجاد آگے بڑھے، اے نانا کی تصویر، اے بھیا مجھے ملتے جا، اے اکبر تجھے یہاں برچھی لگ جائے گی، مجھے ماں کے ساتھ کبھی بازار کبھی دربہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو فکرے رہ گئے، بس منزل سے قریب کروں۔ یا بھائی سے رخصت ہوئے، تاریخ کہتی ہے حسین کا جوان گھوڑے پہ سوار ہوا۔ ایک دفعہ سارے ہائے بلند کرو، میں فکرہ پڑھوں۔ عزادارو جوان کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، جتنے جوان بیٹھے ہو سارے سر پہ ہاتھ رکھو، میں فکرہ پڑھوں۔ یا تاریخ کہتی ہے، منت کر رہا ہوں میرا فکرہ
जरा याद रखना, मैं कैसे पढ़ूंगा तुम कैसे सुनोगे। या तारीख कहती है बार बार अकबर के घोड़े को रोक लिया जाता था, या हुसैन ने हर एक से इजाजत दिलवाई। अकबर के कान में कुछ कहा, कहने लगे अकबर जरा घोड़ा आहिस्ता चलाना, जहां तक मुमकिन हो मुड़ मुड़ के देखते रहना। और साहिबान औलाद जिगर फटता है इस रिवायत पे, मेरा फिक्रा याद रखना। या तारीख कहती है अकबर का घोड़ा चलना शुरू हुआ या हुसैन चलना शुरू हुए, अकबर का घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ या हुसैन दौड़ना शुरू हुए। अचानक एक सियाह बुर्के वाली बीबी ने अकबर के घोड़े के सामने आके कहा, अकबर पीछे मुड़ के दे। अब जो देखा, बूढ़ा बाप मुंह के बल जमीन पे गिर गया, रो रो के कहता था, अकबर काश तेरी औलाद होती, अकबर काश तेरा जवान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दो फिक्रे, मंजिल करीब आ गई। बाबा आप हमें रुखसत कराए थे, आवाज आई अली अकबर काश तेरा जवान बेटा होता। बाबा ऐसे तो मैं ना जा सकूंगा। आवाज आई अकबर अल्लाह के हवाले, घोड़े पे सवार हुए। तारीख कहती है ऐसी जंग लड़ी है अली अकबर ने, मौका होता तो मैं रजस सुनाता, अली अकबर ने कौन कौन सा रजस पढ़ा। लेकिन तारीख कहती है हमला करते जाते थे और कहते थे ठहर जाओ, रुक जाओ, तुमने देखा नहीं है ये हाशमी शुजाअत है, तुमने देखा नहीं मेरी रगों में अली का लहू है। हमला करते थे, परे के परे गिरते दबराते थे। या तारीख कहती है मुड़ के वापिस आए, बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा अली अकबर देखी, बहुत खूब लड़े। बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाता मैं बताता लश्करे शाम को अली का लहू कैसे लड़ता है। आवाज आई अकबर जरा मेरे करीब आ। अकबर करीब आए, का घोड़े से उतर, घोड़े से उतरे, का अपनी जबान मेरे दहन में दे। अपने दहन में जबान ली, जल्दी से अकबर ने जबान को निकाला। आवाज आई बाबा आपका दहन तो मेरे से ज्यादा खुश है। हुसैन ने अंगूठी निकाली, अकबर के दहन में रखी। जहां अकबर अल्लाह के हवाले बड़ा लड़ रहा था अकबर, या झाड़ी के पीछे से, आखिरी फिक्रा, या झाड़ी के पीछे से एक मलून ने धोखे से कहा, अकबर जरा पीछे मुड़ के देख, खैमों में आग लग गई है। या अकबर पीछे मुड़े, लईन ने एक 3 भाल की बर्छी उठाई, अकबर के जिगर में आई। आवाज आई बाबा मैं घोड़े से, या हुसैन की हालत यह थी, रो रो के कहते थे बताओ ओ मेरा अकबर कहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बनंतर सलावत।